بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی وی لوگ 786۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد اصغر۔ آج ہم آپ کو اذان کے متعلق کچھ باتیں بتائیں گے۔ ہر مذہب کا عبادت کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے بلانا ہوتا ہے، تو کوئی مذہب گھنٹہ بجا کے اپنے مذہب کی طرف بلاتا ہے، اور کئی مذہب بغل بجا کے اپنے عبادتگاہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی دی جاتی ہے، اور اس کے اندر عبادت کی طرف بلایا بھی جاتا ہے، اور اس کے اندر کامیابی کی طرف بلایا بھی جاتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو سب سے پہلے لفظ ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، اور جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، ہے کوئی دوسرا جو اس کو بنا سکے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم بت پرستی کرتے ہو، یہ عبادت کے لائق نہیں۔ تم خدا کے بندوں کو پوجتے ہو، یہ خدا کے بندے پوجنے کے لائق نہیں۔ یہ سب اسی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، صرف اللہ پوجنے کے لائق ہے۔ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی کی مدد سب کے لیے درکار ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف اپنا سب سے پیارا چہرہ جو جسم کا حصہ ہے اس کو اللہ کے سامنے جھکا دو، نماز کی طرف آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، پھر تم کامیابی کی طرف آ جاؤ، یعنی قیامت والے دن تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر اس کی طرف آ گئے۔ پھر بولتا ہے صبح کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو تمہاری نیند ہے اس سے بہتر نماز ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے لا الہ الا اللہ وہ اذان ختم کر دیتا ہے۔ یہ تھا میں نے مختصر سا اس طرح آپ کو اذان کے متعلق بتایا۔ اب ہم تو دوسری طرف آتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان خاموش ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے بلاوے کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اور پھر مسجدوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب اللہ کا بلاوا کرنے والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اذان دیتے تو اس وقت یہودی لوگ ہنستے اور ان کو مذاق کرتے جو مسلمان اذان کو سن کے مسجد کی طرف جاتے۔ تو یہ سلسلہ ان کا جاری رہا۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ فرما دیا کہ یہ دین کو ہنسی اور مذاق بناتے ہیں،
تو ان میں سے ایک ہسائی تھا اور ہسائیوں کی آبادی کے اندر رہتا تھا. جب اذان ہوتی تو وہ ہسائی مذاق کرتا، اور جب مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ بولتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو وہ کہتا کہ جھوٹا جل جائے. ان افراد کو سن کے وہ کہتا کہ جھوٹا جل جائے. تو جب ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا نوکر رات کے وقت آگ لایا، اور اس آگ میں سے ایک انگارہ اٹھا، ایک چنگاڑی اٹھی اور اڑ کے ان کے بستروں پہ پڑ گئی. وہ اپنا حصائی وہاں پر ہی جل گیا، اور اس کے گھر والے بھی تمام جل گئے. اس کے ساتھ اس کے محلے والے بھی ساتھ ہی جل گئے، اور ان کے تمام گھر جل گئے. اللہ نے ان جھوٹوں کو جلا دیا. یہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، اللہ ان کو جلاتا ہے اور ان کو سکون نہیں ہے. اس لیے اذان کے اندر جب الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس کو غور سے سننا چاہیے اور اللہ کی عبادت کی طرف جانا چاہیے. جو لوگ دین کو ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کا یہاں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بہت برا ہوگا. یہ وہاں پہ بھی جلیں گے، جہنم کی آگ کے اندر. یہ جلنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اندر بھی یہ نبوت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو یہ اس سے بھی جلتے ہیں، اور یہ آخرت میں بھی جلیں گے انشاءاللہ.